السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے کہ ہر امت کے اندر جو سابقہ دور میں رہی ہیں ان سب کی ایک شناخت جو من جملہ تمام امتوں کے ہے کہ اللہ نے ان سب کے لیے قربانی مقرر کی تھی۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور یہ قربانی جس کا امتیاز یہ تھا کہ قربانی کے جانور پہ اللہ کا نام لیا جائے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس کے ذریعے گویا اس بات کی دعوت تھی کہ اس بات کا استحضار رہے کہ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی ہے، دو نہیں ہیں، انیک نہیں ہیں، ایک۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، لہذا ہر قربانی کے جانور پر نام اسی معبود برحق کا لیا جائے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا گیا کہ فَلَهُ أَسْلِمُوا، صرف قربانی ہی نہیں بلکہ زندگی کے جتنے تقاضے ہیں، جتنے واجبات، جتنی حاجتیں ہیں، جتنی ضرورتیں ہیں، ان سب کی ادائیگی میں، طلب میں پیش نظر وہی ذات ہو جو محبوب اور جو معبود ہے، یعنی اللہ کی ذات ہو۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے سامنے سرخندہ ہو، سرفگندہ ہو، اور سر تسلیم خم اسی ذات کے سامنے کرنے والے ہو۔ اللہ رب العزت نے آگے جو فرمایا ہے قربانی اور آخری آیت کے اندر جوڑ کیا ہے؟ ابتدا میں فرمایا کہ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور آیت کے آخر میں فرمایا ہے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو بشارت سنائیے۔ دونوں میں جوڑ یہ ہے کہ عام طور پہ قربانی کے جانور لینے میں مظاہرہ ہوا کرتا ہے، ہمارا جانور فلاں کے جانور سے بہتر ہے، ہمارا اونٹ، ہمارا پڑوا، ہمارا بکرا فلاں سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ مظاہرہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کے صفات کو بھی بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ الذین یذکرون اسم اللہ، الذین یذکرون اللہ، اللہ کا جب یہ تذکرہ ہوتا ہے تو وجلت قلوبہم، ان کے دل سہم جاتے ہیں اللہ کی عظمت اور عظمت الہی کے استحضار کی بنیاد پر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تقشعر جلودہم، جھرجھری طاری ہو جاتی ہے، وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب قرآن پاک کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ایمان ان کا بڑھنے لگتا ہے۔ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرنے والے ہیں اور اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، لہذا بشر المخبتین لا کر کے اللہ رب العزت نے
اس کبر کی، اس غرور کی، اس بڑائی کی، اس دکھاوے کی، اس ریاکاری کی جڑ کاٹ دی ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں اسی کی قربانی قبول ہے جو عاجزانہ روش اختیار کرے، فروتنی اس کے اندر ہو، عاجزی اس کے اندر ہو۔ اے اللہ، حق تو یہ تھا کہ اپنی ہم جان دیتے، حق تو یہ تھا کہ اپنی اولاد کو ہم قربان کرتے، جس طرح حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے پیش کر دیا تھا حضرت اسماعیل کو، لیکن رب کریم تو نے اس کا بدل ہم کو دیا ہے، من بہیمۃ الانعام، ان چوپایوں کو تو نے ہماری جان کا بدلہ بنا دیا ہے، لہذا ان کو پیش کرنے میں بھی ہمارا دل عجز کا، درماندگی کا، احساس وارفتگی کا، محبت کا، اس شیفتگی کا جو اللہ کی ذات سے، اس کی شریعت سے، اسوہ حسنہ سے ہے، اس کا اظہار ہو، اس کا ظہور۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھا تھا کہ حضور ما ہی الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں، کیوں کی جاتی ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے، سنت۔ انہوں نے اللہ کی محبت میں، اللہ کے حکم پر اپنے اس بیٹے کو جو گویا ایک لوتا تھا حضرت ہاجرہ کے بطن سے، اور وہ عمر کے اس مرحلے میں آ چکا تھا جب باپ کا وہ ہاتھ بٹا سکتا تھا، اس کی ضرورتیں پوری کر سکتا تھا، اس کے بلاوے پر دوڑا بھاگا آ سکتا تھا، ایسے وقت میں اللہ رب العزت نے حکم دیا فلما بلغ معه السعی، لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تسلیم کر لیا، اور صرف انہوں ہی نے تسلیم نہیں کیا بلکہ حضرت اسماعیل نے بھی تسلیم کر لیا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، جب دونوں نے بات تسلیم کر دی، سر تسلیم خم کر دیا، سر نیاز خم کر دیا، اور پیشانی کے بل حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو لٹا دیا اور چھری لی تاکہ ذبح کر دیں۔ ہم نے اس وقت آواز دی ابراہیم آپ نے پورا کر دیا، جو خواب میں جس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا وہ خواب، اس کی تعبیر پوری ہو گئی۔ اب ضرورت قربانی بچے کی قربانی نہیں ہے بلکہ حقیقت میں اس محبت کی قربانی مقصود تھی جو اولاد کے ساتھ حضرت ابراہیم کی تھی، تاکہ اللہ کے لیے وہ قربانی واجب ہو جائے، ثابت ہو جائے، لہذا وہ بات ہو گئی قد صدقت الرؤیا، اور جب یہ چیز پوری ہو گئی تو اللہ ایسے محسنین کو یہی بدلہ دیتا ہے کہ جنت سے دمب آ کر کے اس کے لیے پوری قربانی کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی کو اس وقت سے جاری رکھا ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ یہود کے اندر بھی تھی چیز، عیسائیوں میں بھی تھی، اور دنیا کے تمام امت و جماعتوں کے اندر قربانیاں رہی ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ توحید العبادہ، عبادت میں صرف واحد وہ ذات ہے، اسی کے لیے خاص عبادت ہونی چاہیے۔ جہاں جہاں خامیاں تھیں، جہاں جہاں انحراف تھا، جس پہلو سے الہاد آیا ہوا تھا، شریعت الہیہ نے آ کر کے اس کی درجہ بندی کرتے ہوئے اس کو صحیح رخ دیا ہے۔ لہذا رکوع اور سجود غیر اللہ کے لیے قوموں نے کرنا شروع کیا، شریعت الہیہ نے آ کر کے صاف صاف کہہ دیا کہ رکوع سجدہ صرف اللہ کے لیے۔ غیر اللہ کے سامنے انسانوں نے
مالی ذخائر پیش کیا، بھوگ لگانا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے حکمان کیا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ آپ صدقہ اور زکوٰۃ ان سے لیجئے تاکہ ان کی دل کی بھی تطہیر ہو سکے اور مال کے کا بھی تزکیہ ہو سکے۔ ایسے ہی قوموں میں رواج پڑ گیا تھا اپنے معبودان باطل کے لیے تیرتھ کرنے کا، دور دراز علاقوں کو جا رہے ہیں، تیرتھ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت الہی کے ذریعے ایک خاص مقام کو وہ تقدس عطا فرمایا اور بیت اللہ شریف کا اس کو مقام عطا فرمایا، اور حضرت ابراہیم کے ذریعے اعلان کرا دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُونَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ لہذا اس کی تصحیح فرمائی گئی کہ معبودان باطل کے لیے تیرتھ کرنا، وہاں جانا، یہ صحیح نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ کے گھر جاؤ اور اپنے گناہوں سے معافی طلب کرو، پاک و صاف ہو کر کے آؤ، جس طرح کا یوم ولدت امہ، جس طرح ماں نے اس کو جنا ہے اس طرح واپس آئے۔ ایسے ہی یہ قربانی بھی ہے۔ ہر امت کے اندر معبودان باطل کے لیے، دوسروں کے لیے، غیر اللہ کے لیے قربانیاں کی جاتی رہی ہیں، بلی چڑھائی جاتی رہی ہے، ہزاروں کی تعداد میں آج بھی چڑھائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت الہی کے ذریعے اس انحراف کو دور کیا ہے اور کہا لِكُلِّ أُمَّةٍ جعلنا، ہم نے بنایا تو ہر قوم، ہر امت کے اندر قربانی کا طریقہ ہم نے دیا تھا تاکہ اللہ کا نام لیں۔ انہوں نے اس پر غیر اللہ کا نام لیا۔ یہ امت ہے جس کو یہ امانت سونپی گئی ہے کہ جب قربانی کرے تو اللہ کا نام لے کر کے قربانی کرے۔ بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام سے جو بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، لہذا وہ قربانی کرتا اللہ کے نام سے کرتا ہے۔ ظاہری طور پر وہ جانور بھی عمدہ ہو، لنگڑا نہ ہو، لولا نہ ہو، اندھا نہ ہو، کان کٹا ہوا نہ ہو، دانت ٹوٹے ہوئے نہ ہو، دبلا اور پتلا نہ ہو کہ وہ چلنے سے ہی معذور ہو، اور باطنی خرابیاں یعنی اپنے اندر دکھاوا نہ ہو، ریا نہ ہو، کبر نہ ہو، غرور نہ ہو، نخوت نہ ہو، پندار نہ ہو، بڑائی کا احساس نہ ہو، مالداری کا احساس دلانا مقصود نہ ہو، یہ باطنی اور ظاہری خرابیوں سے بھی بچایا گیا ہے۔ اور اللہ کا شکر ادا کہ جانور جو ہم سے طاقت میں بڑھا ہوا ہے، وزن میں بڑھا ہوا ہے، ایک سینگ مار دے تو ہم کہیں سے کہیں پہنچ جائیں، اللہ نے اس کو مسخر کر دیا۔ کذالک سخرناھا لکم، تاکہ تم شکر ادا کرو اللہ کا۔ جاہلیت کے زمانے میں قربانی کرتے تھے، قربانی کر کے کیا کرتے تھے؟ خون کو جمع کرتے تھے اور بیت اللہ شریف کے زیر سایہ لے آ کر خون کو رکھتے تھے۔ ایسے ہی گوشت بھی جمع کرتے تھے، وہ بھی لے جا کر بیت اللہ شریف کے سائے میں رکھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے ہاں یہ قبول ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم۔ اللہ کے ہرگز گوشت نہیں پہنچتا ہے، نہ ہرگز خون پہنچتا ہے، ہاں تمہارا تقوی یعنی دل سے بطیب خاطر خوش دلی کے ساتھ اللہ کے استحضار کے ساتھ کہ اللہ رب العزت نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی، ورنہ ہم کہاں قابو پا سکتے تھے اونٹ پہ، ہم کہاں قابو پا سکتے تھے بھینسے پہ، ہم کہاں قابو پا سکتے تھے سانڈ پہ، ہم کہاں قابو پا سکتے تھے ان بکروں بھیڑوں اور دمبوں پہ۔ اللہ نے اپنے فضل سے ہمارے لیے مسخر کیا ہے اس جذبے صداقت کے ساتھ۔ توحید عبادت کا مظہر یہ قربانی شریف ہے۔ لہذا اسی جذبے سے آنے والے دنوں میں قربانی، آج جمعہ ہے، یہ قربانی کے ایام ہوں گے، اس جذبے کے ساتھ ہم قربانی کریں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایک ایک بال پر نیکی ملے گی، خون ٹپکنے سے پہلے اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے خیر کے فیصلے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق سے نوازیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔